ناظرین، حزام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت سب زبرجد کے موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گورا سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے جزام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے کتنے میں بیچو گے؟ حزام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا ہی علم نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑسوار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے نا آشنا ہوں اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نایاب ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام، منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداریوں، شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ حزام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلہ بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک و عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اسے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آگے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا تھا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے۔ جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو، انہیں ایک بلند مرتبے تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے، اور ان 2 تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد البنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں سمامہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے بات مشورہ کر لوں۔ البنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھرانہ مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم انصاف کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے
اموال کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انصاف بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہوتا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہ سوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا جو شجاعت، بہادری اور گھڑ سوار میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل نے حزام سے رشتہ مانگا اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب کی نکاح میں دے دیجیے۔ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی حضرت فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دے۔ حضرت حسین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے جلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی، اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ ناظرین، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ راستے میں کتنے خطرات ہیں جن سے ہم بچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے لیکن آخری لمحے میں بچ جاتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت سر پر آنے والی ہوتی ہے لیکن اچانک راستہ بدل جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر انسان کے لیے کچھ خاص مخلوقات مقرر فرمائی ہے جو اس کی حفاظت میں لگی رہتی ہے۔ ان کو موکلات یا خادم کہتے ہیں۔ یہ وہ روحانی مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی مدد کرتی ہے، اسے خطرات سے بچاتی ہے اور بعض اوقات اسے آنے والی مصیبتوں سے آگاہ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ موکلات ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے۔
یا پھر ہر کسی کے پاس اتنے طاقتور نہیں ہوتے۔ یہ انسان کے عمل، اس کی نیت، اس کی عبادت اور اللہ سے تعلقات پر منحصر ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس یہ موکلات زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس موکلات ہیں یا نہیں؟ کیا کوئی ایسی نشانی ہے جن سے ہم جان سکیں؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہ نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ اگر آپ نے غور سے دیکھا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بہت سے بزرگوں نے اپنے تجربات سے یہ بات بیان کی ہے کہ جب انسان کے پاس موکلات ہوں تو اس کی زندگی میں کچھ خاص علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ علامات ایسی ہیں کہ عام آدمی ان کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو شخص تھوڑا سا بھی ہوش رکھتا ہو وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان علامات کو ڈھونڈنا شروع کریں تو شاید آپ کو حیرت ہو کہ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہیں اور آپ ان سے بے خبر تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بڑے عہدے پر نہیں ہوتے، کوئی امیر نہیں ہوتے، پھر بھی لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جو اس شخص کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے موکلات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ خادم انسان کے چہرے پر ایک نور ڈال دیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں اس شخص کا احترام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے خاص انتظامات فرما دیتا ہے، اور موکلات کا ملنا بھی اسی انتظام کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان موکلات کا ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ محنت، عبادت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جو صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خادم مقرر فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ خادم کسی انسان کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن حل بھی جلدی ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کے پاس یہ موکلات ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ان نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں؟ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان علامات کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ علامات آپ کو بتائیں گے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ جب ہم موکلات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ واقعی ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد ہے؟ بزرگوں نے اپنے تجربات سے ساتھ ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو بہت واضح ہے۔ اگر آپ نے غور سے اپنی زندگی کو دیکھا تو شاید آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر نظر آئیں۔ پہلی نشانی جو سب سے زیادہ عام ہے وہ خوابوں سے متعلق ہے۔ جب کسی کے پاس موکلات ہو تو اکثر وہ عالم خواب میں کچھ خاص چیز دیکھنے لگتا ہے۔ مثلا آپ کو بار بار کوئی ایک ہی شکل نظر آتی ہے، کوئی بزرگ، کوئی دادا، چاچا یا کوئی جان پہچان کا چہرہ، اور وہ چہرہ آپ سے کچھ کہتا ہے یا آپ کو کوئی ہدایت دیتا ہے۔ یہ صرف خواب نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ آپ کے موکلات آپ کو کسی بات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ اس شکل کی آواز بھی آپ کو مانوس لگتی ہے، اجنبی نہیں بلکہ ایسی آواز جو آپ کے دل کو سکون دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف خیالات ہیں، لیکن جنہوں نے اس تجربے کو بار بار محسوس کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ محض خیال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ خواب میں بار بار ایک ہی چیز دیکھیں تو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہو سکتا ہے۔ اب دوسری نشانی جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کا پہلے سے احساس ہو جانا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آج کچھ اچھا ہونے والا ہے یا آج کچھ برا ہو سکتا ہے، اور پھر ویسا ہی واقعہ ہو گیا یا کوئی اندازہ نہیں ہوتا؟ یہ خاص قسم کا الہام ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے موکلات آپ کو پہلے سے خبردار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آج فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے اور آپ نہیں جاتے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ یہ صرف اتفاقاً نہیں، یہ آپ کی حفاظت کا انتظام ہے۔ یہ احساسات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب دل میں کوئی بات آئے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس احساس کو نظر انداز کیا اور پھر نقصان اٹھایا اور بعد میں کہا کہ میرے دل میں تو یہی آ رہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسری نشانی بہت واضح ہے اور وہ ہے لوگوں کی طرف سے احترام ملنا۔ جب کسی کے پاس موکلات ہوں تو لوگ بے اختیار اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ وہ شخص کوئی بڑا عہدے دار نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے، لیکن جہاں جاتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، یہ دل سے نکلنے والا احترام ہوتا ہے۔ لوگ خود سمجھ نہیں پاتے کہ وہ اس شخص کی عزت کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اس شخص کے موکلات اس کے چہرے پر ایک نور ڈال دیتے ہیں اور وہ نور لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وہی نور ہے جو نیک لوگوں کے چہرے پر نظر آتا ہے، جو انبیاء اور اولیاء کے چہروں پر ہوتا تھا۔ یہ نور خود سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور موکلات اس نور کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ پوری توجہ سے سنتے ہیں، ان کی نظریں آپ پر ٹھہر جاتی ہیں، وہ آپ کے الفاظ میں کھو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بولتے ہیں تو سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چپ ہوتے ہیں تو لوگ پھر بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی اثر ہے جو موکلات۔ یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص زور سے بولے یا لوگوں کو ڈرا کر اپنی بات منوائے۔ نہیں، یہ تو ایک فطری کشش ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ نشانی ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے، اور وہ بات آپ کے موکلات کی وجہ سے ہے۔ پانچویں نشانی بہت دلچسپ ہے اور وہ ہے خواب میں خزانے دیکھنا۔ اگر آپ بار بار خواب میں سونا چاندی، ہیرے جواہرات یا کوئی خزانہ دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک خواب نہیں، یہ آپ کے موکلات آپ کو روحانی خزانہ عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خزانے دنیاوی نہیں ہوتے، یہ روحانی ہوتے ہیں، یعنی آپ کو علم ملے گا، حکمت ملے گی، صبر ملے گا، اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ یہ خواب آپ کو یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں۔ یہ انعامات دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ چھٹی نشانی بہت ہی طاقتور ہے اور وہ ہے آپ کی ناراضگی کا اثر۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور آپ دل میں اس پر ناراض ہو جائیں تو جلد ہی اس شخص پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ آپ کے موکلات آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے حکم سے اس شخص کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات بہت اہم ہے
یہ طاقت غلط استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، نہ کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ موکلات خود ہی آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ساتویں اور آخری نشانی بہت ہی حیران کن ہے، اور وہ ہے دوسروں کے دل کی بات جان لینا۔ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کے دل کی بات پتہ چل جاتی ہے، یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے تھے، اور وہ کہتا ہے ہاں بالکل یہی، تو یہ آپ کے موکلات آپ کو دوسروں کے دلوں سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے۔ بزرگوں کو یہ خصوصیات بہت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دل کی بات جان لیتے ہیں اور ان کی مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اور آپ کے موکلات آپ کو ایسی معلومات فراہم کر رہے ہیں جو عام آدمی کو نہیں ملتی۔ جب ہم ان ساتوں نشانیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ کیوں عطا فرمایا؟ اصل میں جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، جانور، سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی قوت کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے، لیکن انسان اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتے اللہ کی مخلوقات ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نیکی کرے یا بدی، اور جب وہ اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ چنتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا۔ یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن یہ عظمت اسی وقت ہے جب انسان اللہ کے راستے پر چلے، ورنہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح الفاظوں میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل منزل کہاں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں تھوڑے دن ٹھہرے ہیں اور پھر چلے جائیں گے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی پریشانی، بس اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور جب ہم یہ محنت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کر دے گا، ہماری مدد کے لیے موکلات بھیج دے گا، ہمیں نشانیاں دکھائے گا اور ہمیں صحیح راہ پر چلائے گا۔ یہ موکلات صرف ہماری دنیاوی مدد کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی ہے۔ یہ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ خادم ہو تو
اس کی زندگی کی سمت بدل جاتی ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل کامیابی آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ ناظرین، واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ عورت نے کہا کہ یہ لڑکا صاف جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلے والوں نے اس کی گواہی دی۔ یہ لڑکا بلا وجہ اس عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنی گواہی بھی پیش کی۔ جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں۔ اس طرح اس لڑکے سے معلوم کیا، سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا
اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے، اور اس سے پہلے واپس نہ آنا جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخیں نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی؟ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے کیوں نہ اقرار کرتی تھی؟ کہنے لگی کہ میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے یا بند کر کے؟ سجدے میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا پھر کھول کے ہی رکھنی چاہیے؟ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو دھیان نماز سے بھٹک جاتا ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادت میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے اور متعدد مقامات پر صیغۂ امر کے ساتھ نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھی، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتا اس کا یقین دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادت میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ نماز میں اتنے مگن ہو جاتے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی ہے اور نہ کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کی نمازیں ادا کرتے رہے، رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کو نفلی عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور اپنے تمام صحابہ کرام کو 5 وقت کی نماز کی پابندی ایسے کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف آور ہوا۔ آپ سے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتاؤ جس پر میں عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر منہ سے نکلی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا اور آخرت میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب العالمین کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی نے جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہوئے زوروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی، کپڑے اور جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے صبح کی اذان دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر اور جنتی بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ آپ ساری رات نماز میں گزار دیتے آئیں۔ اب اس سوال کی طرف چلتی ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا کہ نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ویسے بھی کچھ حدیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جگہ امام کی جانب دیکھا جائے، اور یہ دیکھنا آنکھیں کھولے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 752 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک داڑھی دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے چکرا دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے ساتھ چادر مانگ لو۔ استدلال: اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر داڑھی دار چادر پہ پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکرا گئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، تبھی تو آپ کی نظریں چادر پہ پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 476 ہے کہ حضرت ابو معمر سے راوی ہے کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورتیں بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کوئی اور صورت بھی پڑھتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اس طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اس لیے ان کی مخالفت میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کرے۔ اگر آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مخل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلہ کے سامنے زینت و زبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع خضوع متاثر ہو رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ خلاصتاً یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھیں کھول کر کے ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں گے، قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو سجدے میں معروف ہے اور قدم میں تشدد کی انگلی پہ، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ جانے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔